سورج گرہن اور چاند گرہن کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور سائنٹیفکلی اس کی ایکسپلیشن بھی فرما دیں پلیز۔ سائنٹیفکلی تو میرا خیال ہے آج کل سارے ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کیوں لگتا ہے جی ویسے یہاں پہ ہندوانہ معاشرے میں بڑی عجیب و غریب باتیں بھی مشہور تھیں، ایون یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ چاند گرہن یا سورج گرہن لگا ہو تو یعنی کوئی پریگننٹ عورت جو ہے وہ باہر نہ نکلے، یہ ہو جائے گا، یہ ساری مطلب اسلام کے ساتھ تو یہ توہمات میں اسلام بلیو نہیں کرتا، اسلام کی تعلیمات بڑی یعنی واضح ہیں۔ باقی سائنٹیفکلی تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جب یعنی اپنی جو آربٹس میں اورینٹیشن کے دوران جب کبھی بھی چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے دن کے وقت بھی، تو ظاہر ہے کہ سورج پیچھے چھپ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اچانک کافی بڑے لیول کا اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کو ہم سورج کو کہتے ہیں گرہن لگنا۔ صحیح۔ ان سورج کے آگے چاند آ گیا تو وہ کالا ہو گیا سارے کا سارا۔ یہ تو ہو گیا سورج گرہن۔ اور چاند گرہن یہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان جب ایگزیکٹ زمین آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے انڈائریکٹلی، جی تو جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو پھر سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، اس کی وجہ سے چاند ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کو گرہن لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے سائنٹیفیکل ریزن، صحیح، سائنٹیفکلی یعنی ہم اس کو جو بیان کرتے ہیں۔ باقی اسلام کے اندر اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے، اسلام اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لیتا ہے، جس طرح باقی قدرت کی بڑی نشانی ہے، آندھی کا آنا، ہواؤں کا چلنا، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا، مچھلیوں کا پانیوں میں تیرنا، زمین سے ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکلنا، پھولوں کا اگنا، یہ جتنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان میں سے ایک یہ نشانی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے، مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں خسوف کا ایک چیپٹر ملے گا، خسوف کی نماز، خا سین واو فا، خسوف کی نماز وہ ہے جو سورج اور چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اردو میں ویسے اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لیا ہے کہ جی سورج گرہن کے لیے کسوف ہے اور اس کے لیے خسوف ہی لفظ ویسے استعمال ہوتا ہے عربی میں، جو مشکات کے اندر آپ کو یہ سارا مل جائے گا چیپٹر۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب کبھی بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نبی علیہ السلام خسوف کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز ایسی ہوتی تھی کہ جب تک گرہن ختم نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نماز میں مشغول رہتے تھے۔ اور یہ بھی ملتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ اونچی آواز سے بھی کبھی آپ سے قرات کرنا ثابت ہے اور آہستہ آواز سے بھی ثابت ہے، دونوں طریقے سنت ہے۔ اور اس میں قیام سورۃ البقرہ پوری پڑھی اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اور رکوع کے بعد پھر قیام میں واپس آئے، پھر پہلے قیام سے تھوڑا چھوٹا قیام کیا اور پھر دوبارہ رکوع کیا، یعنی ایک رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع، پھر دوسری رکعت میں بھی 2 قیام اور 2 رکوع کیے، حتیٰ کہ جب گرہن ختم ہو جاتا تو آپ علیہ السلام سلام پھیر دیتے۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس دن سورج گرہن نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لگا نا، بائی چانس اس دن نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی، تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا یہ گرہن اس لیے لگا ہے کہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا اور بیچاروں کو سائنس کا علم بھی اتنا نہیں تھا، اس زمانے میں سائنس اتنی نہیں تھی۔ یہ میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ جن بابوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بابے جو ہیں وہ صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو وہ صحابہ کا یہ سٹیٹس تھا، تو اب علم غیب کا جو آپ نے جھوٹا عقیدہ بابوں کے ساتھ منسوب کیا اس کی تو کوئی اوقات ہی باقی نہیں رہتی ہے، ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اس لیے گرہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی بندے کے مرنے کے اوپر گرہن نہیں لگتا۔ بہرحال جب یہ اللہ کی نشانی آئے تو تم نماز میں مشغول ہو جاؤ، صدقہ اور خیرات کرو۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نبی علیہ السلام غلام بھی آزاد کیا کرتے تھے صدقہ خیرات کے طور پہ اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ دیکھیں ہے تو ایک سائنٹیفکل فینومینا ہے۔ چلیں اس فینومینا کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سائنس ایوالو نہیں تھی تو لوگ ڈر جاتے ہوں گے، اس لیے وہ نماز پڑھتے ہوں گے۔ کئی معاملات ایسے تھے جو اس زمانے میں ایوالو تھے، نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ ان معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام کی شخصیت پہ ایز اے نبی ہونے کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تمہارے نبی جو ہیں وہ
خام خواہ ایک سائنٹیفک فنامنا کے اوپر پریشان ہو جاتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی نظر اسباب پہ نہیں مسبب الاسباب پہ ہوتی تھی۔ بے شک۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی آندھی چلتی، باقی لوگ خوشیاں مناتے کہ بارش آئے گی، ظاہر ہے یہ چیز تو سائنٹیفکلی پروف تھی نا اس زمانے میں کہ آندھی کے ساتھ بارش اور بادل آئیں گے، جی چاند گرہن سورج گرہن تو چلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، یہ تو ایوالو تھی نا، تو نبی علیہ السلام آندھی آنے میں بھی پریشان ہو جاتے تھے، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد بارش آنی ہے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی گھر کے اندر جاتے، کبھی باہر آتے، اللہ کی تحمید، تمجید، تحلیل بیان کرتے، سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پہ بھی اور آندھی کے موقع پہ بھی۔ تو میں کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آندھی آئی ہے، بادل آئیں گے، بارش ہوگی، ظاہر ریگستان میں بارش کی بڑی اہمیت ہے، جی لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے فرمایا اے عائشہ سلام اللہ علیہا، مجھے کیا خبر کہ اس آندھی کے بعد جو بادل آئیں گے ان میں سے آگ برسے گی یا پانی؟ سیدہ عائشہ کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، آپ کو نہیں پتا؟ یا رسول اللہ کو نہیں تھا پتا کہ بارش ہی برستی ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نظر فیصلہ کرنے والے پہ ہوتی ہے، فزیکل فینومینا پہ نہیں ہوتی۔ بے شک۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کو پھر حضور نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ آگ برسے گی، کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ سورہ ہود کی آیت تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ جب قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا تو ایک بادل کی شکل میں آیا تھا، بڑی گرمی ہوئی اور بڑے عرصے بعد ایک بادل نمودار ہوا تو ساری قوم اس بڑے بادل کے نیچے ٹھنڈک کے لیے آ گئی اور خوشیاں منانا شروع ہو گئی کہ ہم پہ یہ بادل برسے گا، اور اصل میں وہ آیا تھا عذاب قوم عاد کے اوپر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم پہ عذاب آئے گا، وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ بارش ہی برستی ہے بادل سے۔ جب وہ ساری قوم بادل کے نیچے جمع ہوئی، اللہ کی طرف سے آگ برسی، سارے بھسم ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا پتا کہ یہ جو بادل آئے ہیں اس میں میری قوم کے اوپر آگ نازل ہو جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کا ایک اعلیٰ ترین لیول ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اسباب پہ نظر نہیں رکھتے، مسبب الاسباب پہ رکھتے ہیں۔ بے شک۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن کی بس اتنی ہی اہمیت ہے کہ جس طرح قدرت کی اور بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے یہ نشانی ہے، باقی اس کے ساتھ جتنے توہمات لوگوں نے جوڑے ہوئے ہیں، آج کے لوگوں نے کیا صحابہ اکرام نے بھی جوڑ لیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس لیے گرہن ہوا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اسی وقت کنڈیم کر دیا کہ ان چیزوں کے اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کرو، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کسی شخصیت کے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟